معزز دوستو، دجال سیریز کے پارٹ 20 میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے راک فیلر خاندان کے بارے میں۔ یہ خاندان اصل یہودی اور مسلک شیطان کے پجاری ہیں۔ یہ خاندان ان 5 قبالہ خاندانوں میں سے ایک ہے جو یہودیوں کے مطابق دجال کی آمد کے وقت اس کے مشیر خاص ہوں گے۔ راک فیلر ہماری اس معلومات سے بری اس دنیا میں ہونے کے باوجود انتہائی پر اسرار اور پردے کے پیچھے رہ کر اس دنیا کی سیاسی، اقتصادی، عسکری، فلاحی اور مذہبی دنیا کی ڈوریں ہلا رہا ہے۔ ان کی زندگی کا ایک حصہ وہ ہے جس کا لوگوں کو تھوڑا بہت علم ہے، یعنی تجارتی بینکاری، فلاحی تنظیمیں، ثقافتی سینٹرز، تعلیم، صحت اور سائنسی تحقیقات۔ ان کاموں کی آڑ میں یہودی روحانی منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانا، دنیا سے اسلام کا خاتمہ کر کے شیطان کے نئے مذہب یعنی نیو ورلڈ آرڈر کے نفاذ کے لیے کام کر رہا ہے۔ سب سے پہلے جس انسان نے اس خاندان کو مضبوط بنایا، اس کا نام جان ڈی راک فیلر ہے، جو 1839 میں نیو یارک میں پیدا ہوا اور 1947 میں امریکی ریاست فلوریڈا میں وفات پا گیا۔ پھر اس کے بعد اس کا بیٹا جونیئر جان ڈی، جو 1978 تک اس خاندان کی سربراہی کرتا رہا۔ پھر اس کے مرنے کے بعد جان ڈی کا بیٹا ڈیوڈ راک فیلر اس خاندان کا سربراہ رہا۔ تھرڈ جان ڈی راک فیلر، نیلسن راک فیلر، لارنس ایس راک فیلر، وانتراپ راک فیلر اور ڈیوڈ راک فیلر۔ ان میں نیلسن راک فیلر اقوام متحدہ کا بانی ہے۔ نیلسن کی سیاست کی شروعات 1921 میں ہوئی، جبکہ 1922 میں ریپبلکن پارٹی میں اس کو امریکی نائب صدر کے طور پر منتخب کیا گیا۔ سیاسی میدان میں نیلسن 1974 کے ٹکٹ پر نیو یارک کا گورنر بنا۔ اس نے ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ امریکہ اور بین الاقوامی سیاست کو یہودیوں کی لونڈی بنا دیا۔ امریکہ میں اقوام متحدہ کو دفتر بنانے کے لیے نیو یارک میں زمین فراہم کرنے والا بھی یہی نیلسن راک فیلر تھا۔ 9/11 حملوں میں تباہ ہونے والا ورلڈ ٹریڈ سینٹر بھی ڈیوڈ راک فیلر نے ہی بنوایا تھا۔ تبھی انہوں نے اسے 9/11 حملوں میں منصوبہ بندی کے بعد تباہ کرنے میں کوئی آڑ نہیں سمجھی اور اسے مسلمانوں کے خلاف استعمال کر کے مسلمان ملکوں پر چڑھائی کر دی۔ ڈیوڈ خود ایک آرکیٹیکٹ تھا اور اس نے دنیا میں ایسے ڈیزائن متعارف کرائے جو قدیم یہودی ثقافت کی نشانیاں تھیں۔ گھروں کے فرش، دیواروں پر 6 اور 8 کونوں والے ستارے، سانپ کی طرح بل کھاتی ہوئی سیڑھیاں، شیطان کا سینگ شیڈل اور اس طرح کے بہت سارے ڈیزائن جو فن تعمیر میں استعمال ہوتے ہیں۔ 1979 میں نیو یارک میں اس کا انتقال ہوا۔ لارنس ایس راک فیلر 1910 میں نیو یارک میں پیدا ہوا اور اس نے قدرتی وسائل اور میڈیکل ریسرچ کو اختیار کیا۔ اس نے نئی تجارتی میدان میں سرمایہ کاری کو فروغ دیا جو کہ جدید ٹیکنالوجی پر تھی۔ آج امریکہ کے بڑے بڑے ٹیکنالوجیکل ادارے اسی خاندان کے ہی قبضے میں ہیں، جبکہ بتایا جاتا ہے کہ ناسا اور ہارپ اسی شخص کے کنٹرول میں ہیں۔ اسی لارنس نے جزیرہ سینٹ جانز میں امریکی حکومت کو 10,000 ایکڑ زمین چندے میں دے دی تھی۔ ڈیوڈ راک فیلر ایک بہت بڑا تاجر اور جادوگر تھا۔ ڈیوڈ 1915 میں نیو یارک میں پیدا ہوا۔ ہارورڈ اور شکاگو کے یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی۔ بہت جلد ایک عالمی بینکر بن گیا۔ ٹرافلگر اپنی ایک خود نوشت جو کہ 2002 میں شائع ہوئی تھی میں لکھا ہے کہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم یعنی راک فیلر خاندان امریکہ کے سیاسی اور اقتصادی اداروں پر قابض ہیں۔ کچھ لوگوں کو اس بات کا یقین ہے کہ ہم اس خفیہ قبالہ کا حصہ ہیں جو امریکہ کے مفادات کے خلاف کام کر رہا ہے۔ مجھے اور میرے خاندان کو بین الاقوامیت کا حامی تصور کرتے ہیں، نیز وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں اوروں کے ساتھ مل کر ایک ایسا بین الاقوامی سیاسی اور اقتصادی ڈھانچہ کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو موجودہ سے زیادہ مکمل ہوگا، اور مجھے ان الزامات پر فخر ہے اور میں ان سب باتوں کو مانتا ہوں۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہود انسانوں کے دماغ پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے کیمیائی برقیاتی لہروں، ہپناٹزم، ٹیلی پیتھی کے علاوہ ایک اور طریقہ بھی استعمال کرتے ہیں جسے ہماری اصطلاح میں جادو اور یہودیوں کی اصطلاح میں قبالہ کہتے ہیں۔ یہودی اس وقت جس چیز پر سب سے زیادہ کام کر رہے ہیں وہ ہے مائنڈ کنٹرول، کہ کسی طرح انسان کی سوچ کو قابو کر کے انسان کو مغلوب کیا جا سکے، اور جب انسان کی سوچ ان کے قابو میں چلی جائے تو پھر انسان کو کسی بھی مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی خاندان کے فرد جان راک فیلر نے ہی جنرل ایجوکیشن بورڈ بنایا تھا، جس کے لیے اس نے اس وقت $129 ملین کی انویسٹمنٹ فراہم کی تھی۔
اس سسٹم کا مقصد تھا وفادار اور پنکچوئل اور زیادہ نہ سوچنے والے اور ایک ہی کام کو بار بار کرنے والے افراد کو تیار کرنا۔ اور آج تک آپ کے اسکول کا نصاب یہی خاندان بناتا ہے، جس میں آپ کو فیلئر سے ڈرایا جاتا ہے اور آپ کی رسک لینے کی ایبلٹی کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اسی مائنڈ کنٹرول پروگرام کی سرپرست اعلیٰ راک فیلر فیملی ہے۔ یہ خاندان امریکی شہر نیو یارک میں مقیم ہے، جہاں انہیں حکومت کی جانب سے مکمل طور پر سیکیورٹی میں رکھا جاتا ہے۔ FBI، CIA اور دیگر ایجنسیز ان کی حفاظت کرتی ہیں۔ اس خاندان کے ہر فرد کی طاقت دنیا کے کسی بھی ملک کے سربراہ کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے، جبکہ یہ خاندان امریکہ میں بظاہر کاروباری لحاظ سے بہت مشہور ہے، لیکن کاروبار کے پس پردہ ان لوگوں کا اصل کام جادو کے ذریعے شیطان اور دجال کے ساتھ رابطہ قائم کرنا ہے۔ اسی خاندان کا سربراہ سب سے بڑا جادوگر ہوتا ہے، جو مرنے سے پہلے اپنا ایک نائب مقرر کر لیتا ہے، جو بعد میں اس خاندان کا سربراہ مقرر ہوتا ہے۔ پھر اس خاندان کے ہر فرد کو ایک کام پر مامور کیا گیا ہے۔ موجودہ دور میں فری میسن، بلیک واٹر، ایلومیناٹی، FBI، CIA، موساد، نیٹو اور اس کے علاوہ ایشیا میں کچھ عناصر اس کے ماتحت کام کرتی ہیں۔ دنیا میں اسلحہ بنانے والی امریکہ کے سب سے بڑی اسلحہ ساز فیکٹری پر بھی انہی کا قبضہ ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کا مالک یہ خاندان جانوں پر تحقیقات، جراثیمی وبائی امراض خصوصاً ایڈز اور کینسر پھیلانے کے طریقے، MK الٹرا یعنی مائنڈ کنٹرول بیک ٹریکنگ ٹیکنالوجی یعنی موسیقی کے ذریعے مائنڈ کنٹرول، جادو، مائکروچپ اور شارٹ ویژن، خاندانی منصوبہ بندی، نیشنل جیوگرافک، ادارہ صحت، خلائی تحقیقاتی ادارہ ناسا میں انتہائی مؤثر کردار ادا کر رہے ہیں۔ انہیں اربوں ڈالر کی فنڈنگ اسی خاندان سے ہوتی ہے، جبکہ امریکہ میں ہر ملٹری جینیاتی خلائی اور سینکڑوں قسم کی نت نئی حیرت انگیز ایجادات انہی کی لیبارٹری سے نکل کر کارخانوں اور دنیا تک جاتی ہیں۔ دنیا بھر میں مغربی تہذیب اسی خاندان کی عورتوں کی عام کردہ ہے۔ ہالی ووڈ فلم انڈسٹری، فیشن انڈسٹری اور میوزک انڈسٹری پر اسی خاندان کی عورتوں کا راج ہے، جو دنیا بھر میں ثقافتی الغار کرتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ معاشرے کو کنٹرول کرنا ہے، چاہے اس ضمن میں فحاشی کا سہارا ہی کیوں نہ لینا پڑے۔ جبکہ فیمنزم کے نام سے اٹھنے والا فتنے نے، جس کا ایک بیہودہ سا نظارہ ہمیں 8 مارچ کو عورتوں کے عالمی دن کے موقع پر دنیا بھر اور خاص کر پاکستان میں دیکھنے کو ملتا ہے، اسی سے فیمنزم کی تحریک کو سرمایہ فراہم کر کے پروان چڑھانے میں اسی راک فیلر خاندان کا کلیدی کردار ہے۔ اب ذرا ماضی میں چلتے ہیں۔ امریکہ کی تقدیر کی لکیر اسی خاندان کے ہاتھ میں ہے۔ امریکہ کے ہر صدر کے خاطرات اس کی کرسی تک ہی محدود ہوتے ہیں، جبکہ پس پردہ تمام فیصلے راک فیلر خاندان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ اگر کوئی سربراہ ان سے غداری کے بارے میں سوچتا بھی ہے تو اس کو نشان عبرت بنانے میں دیر نہیں لگتی۔ اس کی 2 بڑی واضح مثالیں سابق امریکی صدر ابراہم لنکن اور جان ایف کینیڈی ہیں۔ یقیناً آپ نہیں جانتے ہوں گے کہ ابراہم لنکن اور جان ایف کینیڈی کو کیوں قتل کیا گیا تھا۔ امریکی صدر ابراہم لنکن نے 21 نومبر 1864 کو اپنے خط میں پیشن گوئی کی تھی کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ عنقریب ایک بڑا بحران آنے والا ہے جو مجھے پریشان کر دیتا ہے اور میں اپنے ملک کی حفاظت کے خیال سے لرزنے لگتا ہوں۔ کارپوریشن بادشاہ مل گئے ہیں اور کرپشن کو بادشاہت مل گئی ہے، اور اعلیٰ سطح پر کرپشن آنے والی ہے، اور دولت کی طاقت یعنی رشوت لوگوں کی سوچ پر حاوی ہو کر اپنا راج رکھنے کی کوشش کرے گی، یہاں تک کہ ساری دولت سمٹ کر چند ہاتھوں میں آ جائے گی اور جمہوریت تباہ ہو کر رہ جائے گی۔ چند مہینوں بعد سن 1865 میں ابراہم لنکن کو گولی مار دی گئی۔ کچھ ایسا ہی جرم صدر کینیڈی نے بھی کیا تھا۔ صدر کینیڈی نے فیڈرل ریزرو بینک کے اجارہ داری کو محسوس کر کے اس کے خلاف اقدامات اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے 4 جون 1963 کو ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا تھا، جس کے مطابق امریکی حکومت اپنے پاس چاندی کے عوض خود ہی امریکی ڈالر چھاپا کرے گی۔ امریکہ کے ڈالر چھاپنے والے نجی ادارے یعنی فیڈرل ریزرو بینک کے کرتاؤں درتاؤں نے خطرہ بھانپ لیا، اور 22 نومبر 1963 کو صدر کینیڈی کو اس جسارت پر قتل کر دیا گیا۔ قتل سے صرف 6 دن پہلے صدر نے محکمہ خزانہ کو امریکی ڈالر چھاپنے کا حکم دیا تھا۔
صدر کینیڈی کی جانب سے بنایا جانے والا یہ قانون 1887 تک قانون کا حصہ رہا، مگر کبھی اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد صدر رونالڈ ریگن نے اس سے منسوخ کر دیا۔ اب اگر ماضی میں جا کر دیکھیں تو جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم دونوں جنگوں میں اس وقت کے اتحادیوں کو اسلحہ اور تیل فراہم کرنے والا بھی یہی خاندان تھا۔ مصنف لینڈبرگ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جب ڈیوڈ غیر ملکی دورے پر جاتا تو حکمران وزراء اس کے ساتھ ایسے پیش آتے ہیں جیسے ایک علمی بادشاہ ہو۔ ہر سال غیر ملکی وزراء ورلڈ بینک اور IMF کے صدر اور اسے اپنے گھر پر دعوت دیتے ہیں جیسے ایک علمی بادشاہ ہو۔ ہر سال غیر ملکی وزراء ورلڈ بینک اور IMF کے صدور اسے اپنے گھر پر دعوت دیتے ہیں۔ مصنف مزید لکھتا ہے کہ ڈیوڈ پوری دنیا کی معلومات 1 منٹ میں لے سکتا ہے۔ مزید یہ کہ ویتنام جنگ کے پیچھے راکفیلر خاندان کے اس ڈیوڈ اور اس کے بھائیوں کا ہی ہاتھ تھا۔ افغانستان اور عراق پر حملہ کرنے والا جان ڈی کا بیٹا جے راکفیلر ہے، جس کی عمر 22 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ کہا جاتا ہے کہ نوجوان اپنے ذاتی طیارے پر کابل بھی جا چکا ہے، جبکہ جادو کے ساتھ ساتھ یہ شخص دنیا بھر کی کئی زبانوں پر بھی مکمل عبور رکھتا ہے تاکہ وقت آنے پر صحیح موقع پر استعمال کر سکے۔ عرب حکمرانوں کو اپنے شہر میں جکڑ کر بیت المقدس پر قبضہ ہو، یا بوسنیا کے مسلمانوں کے خون سے ہولی، عراق میں درندگی ہو، یا افغانستان میں دنیا بھر کے اسلحہ کا استعمال، یا پاکستان میں پراکسی وار ہو، یا دہشت گردی کی لہر، جرنلوں کا بک جانا، یا پاکستان میں پراکسی وار ہو یا دہشت گردی کی لہر، کیونکہ ان کی پسندیدہ انویسٹمنٹ ہر ملک کے جرنیلوں پر کی جانے والی انویسٹمنٹ ہے۔ آپ ترکی، افغانستان، عراق، ایران، افغانستان میں سب سے زیادہ غدار آرمی میں ہی پائے جاتے ہیں جو ان کے مفادات کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے ہماری جرنیلوں کا دباؤ اس بات کی واضح مثال ہے۔ اس سب کے پیچھے کہیں نہ کہیں راکفیلر خاندان ہی ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ وہ جان سکیں جو جاننا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کو مضبوط رکھے۔ اللہ حافظ۔